بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے قیامت والے دن زمان و مکان کی گواہی اور حساب یسیر۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن کے ڈالے گی وہ اپنی باتیں، یعنی زمین گواہی دے۔ زمین کی گواہی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یومئذ تحدث اخبارہا، تو ارشاد فرمایا تم جانتے ہو زمین کیا خبریں دے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد و عورت کے متعلق اس عمل کی گواہی دے گی جو اس نے زمین کی پشت پر کیا تھا۔ وہ کہے گی اس نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن کیا تھا، یہی اس کی خبریں ہوں گی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یومئذ تحدث اخبارہا کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین لوگوں کے ہر اس عمل کے بارے میں بتائے گی جو انہوں نے زمین پر کیا ہوگا۔ مؤذن کی آذان کی گواہی کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم بکریوں کو اور دیہات کو پسند کرتے ہو، پس جب تم اپنی بکریوں میں اور سراء میں ہو تو با آواز بلند نماز کی آذان دیا کرو، کیونکہ مؤذن کی اونچی آواز جہاں تک بھی جن و انس سنیں گے اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان، جن، ڈھیلا، پتھر اور درخت جو بھی آذان سنے گا اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک مؤذن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہر خشک و تر گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عطاء رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آذان دو اور اپنی آواز بلند رکھو، کیونکہ جو چیز بھی تمہیں آواز تمہاری سنے گی، خواہ درخت ہو یا پتھر یا ڈھیلا، وہ قیامت کے دن اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ اور جب شیطان آذان کی آواز سنتا ہے تو ہوا خارج کرتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے تاکہ تمہاری آواز نہ سن سکے، اور مؤذن قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے ہوں گے۔ حجر اسود کے گواہی کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا، اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولتا ہوگا، یہ ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا ہوگا۔ حجر اسود پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حجر اسود ابو قبیس پہاڑ سے بھی بڑی جسامت میں پیش ہوگا، اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور وہ ہر اس شخص کے بارے میں بتائے گا جس نے توحید کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا۔ حجر اسود کی ایک فصیح و بلیغ زبان ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مذکور ہے جس کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا، اس کی ایک فصیح زبان ہوگی، یہ ہر اس آدمی کے بارے میں گواہی دے گا جس نے توحید کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا۔ مقام سجدہ کی گواہی کے متعلق حضرت عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ زمین کے کسی حصے پر سجدہ کرے گا تو یہ حصہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کے سجدہ کی گواہی دے گا، اور جب یہ شخص فوت ہوگا تو زمین کا وہ حصہ اس پر روئے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے کسی پتھر پر یا درخت کے پاس سجدہ کیا تو اس کے لیے اللہ کے پاس قیامت کے دن گواہی دے گا۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال پر معمور تھے۔ آپ بیت المال میں جھاڑو دیتے اور پانی کا چھڑکاؤ کرتے، پھر اس میں نماز پڑھتے تھے اس امید پر کہ قیامت کے دن بیت المال ان کے بارے میں گواہی دے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مال روک کر بیت المال میں نہیں رکھا۔ دن اور رات کی گواہی کے متعلق حضرت معقل بن یسار رحمۃ اللہ علیہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی دن انسان پر آتا ہے وہ انسان سے کہتا ہے، اے ابن آدم، میں نئی مخلوق ہوں، تو جو عمل کرے گا میں کل تمہارے لیے اس کی گواہی دوں گا، تو میرے اندر اچھے کام کر، میں کل تمہارے لیے اس کی گواہی دوں گا، اگر میں گزر گیا تو پھر تو مجھے کبھی نہیں دیکھے گا۔ اور رات بھی اسی طرح کہتی ہے۔ مال کی گواہی کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مال و دولت سرسبز و میٹھی چیز ہے، وہ مسلمان بہت اچھا ہے جس نے اس میں سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا، اور جس نے اپنے حق کے بغیر مال لیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ توبہ کے بعد گناہ بلا دیے جائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی گناہ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کے اعضاء اور زمین کے مقامات کو بھی اس کے گناہ بلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے خلاف گناہ کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق ارشاد ہے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ گناہ کے بدلے نیکی کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو پیش کیا جائے گا اور حکم ہوگا، اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو، تو اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور اس سے اس کے بڑے گناہ چھپا لیے جائیں گے۔ اس سے کہا جائے گا، تو نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تو وہ اقرار کرے گا، انکار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ ان کو نہ پیش کر دیا جائے۔ پھر کہا جائے گا، اسے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دی جائے، تو وہ عرض کرے گا، میرے اور بھی کئی گناہ ہیں جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھ مبارک کا ظاہر ہو گئی۔ اعمال نامے کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، جب وہ اس کا اوپر والا حصہ پڑے گا تو اس میں اس کے گناہ لکھے ہوں گے، اس کو دیکھ کر اسے بدگمانی ہونے لگے گی۔ پھر وہ اعمال نامہ کا نیچے والا حصہ دیکھے گا تو اس میں اس کی نیکیاں درج ہوں گی، پھر وہ اوپر والا حصہ دیکھے گا جس میں گناہ درج تھے تو اس کے وہ گناہ نیکیوں میں بدلے جا چکے ہوں۔ زیادہ گناہ کرنے کی تمنا کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو یہ پسند کریں گے کہ کاش وہ گناہ زیادہ کرتے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ ہر عمل پر محاسبہ سے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جس نے ذرا بھر بلائی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا۔ کافر کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اس کے متعلق اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مومن یا کافر جو بھی کوئی نیکی یا گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سامنے لائیں گے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اور گناہ دکھائیں گے، پھر اس کے گناہ بخش دیں گے اور نیکیوں کا اسے ثواب عطا فرمائیں گے، اور کافر کو بھی اس کی نیکیاں اور گناہ دکھائے جائیں گے، پھر اس کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی اور اس کے گناہوں کی پاداش میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ ہر چھوٹا بڑا عمل ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہی ہے کہ جو شخص ایک مثقال کے برابر نیک عمل کرے گا وہ اسے بھی دیکھے گا، اور جو ایک مثقال کے برابر بھی گناہ کرے گا وہ اسے بھی دیکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو وہ شخص یہ کہتے ہوئے چلا گیا اور کہتا، ہائے شرمندگی! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص معمون ہو گیا۔ کانٹا چھبنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کو دنیا میں ایک کانٹا چبھا اور اس نے اس پر ثواب کی امید رکھی تو قیامت کے دن اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف ہوں گے۔
کن چیزوں کا حساب نہ ہوگا، اس کے متعلق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا بندے سے حساب نہیں ہوگا۔ نمبر 1 بانسوں کا سایہ، جس کے نیچے انسان سایہ حاصل کرے گا۔ نمبر 2 روٹی کا، جس سے وہ اپنی کمر سیدھی رکھ سکے۔ نمبر 3 ایسا کپڑا جس سے انسان اپنا سطر ڈھانپ سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ان سے خوراک کا حساب نہیں ہوگا۔ نمبر 1 روزہ دار، نمبر 2 سحری کھانے والا، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ میں پہرا دینے والا۔ حساب یسیر سے متعلق یعنی صلہ رحمی کرنے والے سے متعلق حضرت محمد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلہ رحمی قیامت کے دن انسان پر حساب کو آسان کر دے گی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور وہ جو ملاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملانا اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حساب کو آسان کرنے والے 3 کام بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دیں گے اور اسے اپنے رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون سی 3 خصلتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ کینہ سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تجھے توفیق ہو کہ تیرے صبح و شام اس حالت میں ہو کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو تو ایسا کر لیا کر، کیونکہ یہ تیرے حساب کو آسان کر دے گی۔ تک دست کی مدد کرنے سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔